دے جی پاسٹر یونس بوٹا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، ویلکم. بہت اچھی باتیں بھائی صاحب نے کی ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بڑی دور سے تشریف لائے اسلام آباد سے، خدا برکت دے آپ کو. سارا عزت اور جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے. ہم شکر گزار ہیں اپنے پیارے بھائی انور فضل صاحب کے لیے، سینئر پاسٹر، اور آپ کا بھی سر جی. اور میں ان کی بات کو فالو کروں گا کہ یہ جو ٹاپک ہے آج کا میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ ہم نے بائبل کو پیچھے کر کے بند کر کے ہم نے سیکولر سسٹم کو فالو کرے. بائبل کا جو فیملی کا کنسیپٹ ہے وہ ہم بھول گئے ہیں. زندگی کے بائبل میں کہتے ہیں زندگی کے ہر ایک پہلو کے اوپر روشنی ڈالتی ہے. زندگی کا کوئی بھی پرابلم ہے اس کا حل بائبل مقدس سے ملتا ہے. اور جب ہم اپنی زندگی کے مسائل کو بائبل کی روشنی سے نہیں دیکھیں گے تو پھر پرابلم کریٹ ہوگی. اور بڑا خوبصورت ایک فیملی کی تصویر ہمیں بائبل مقدس میں سے نظر آتی ہے. افسیوں 5 باب اور اس کی 22 سے 25 آیت تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہو. اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دی. یہ ایک تصویر ہے پاسٹر صاحب، اور بڑی خوبصورت تصویر نئے عہد نامے میں ہمیں خاندان کی نظر آتی ہے. اور یہ جو سیکولر یا مغرب کا کلچر ہے اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس رشتے میں بہت زیادہ اس کو تباہ کیا ہے. بہت ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خداوند کے کلام سے نکل گئے ہیں. یہاں پہ ذکر ہے کہ اتنی تابع رہنا ہے جتنا کلیسیا مسیح کے جس طریقے سے تابع ہے، وہ لیول ہے تابع داری کا. اور جس طرح مسیح کلیسیا کا سر ہے، شوہر جو ہے وہ عورت کا سر ہے. تابع داری کا اور عزت کا درجہ یہ ہے. اور میں اکثر جب شادیوں پہ یا نکاح کی سرمنی ہوتی ہے تو میں یہ جو حوالہ ہے یا اس کو کوٹ کرتا ہوں ڈیفینیٹلی، لیکن ایک میں خاص بات کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عقل مند بیوی اپنے شوہر کو بادشاہ سمجھتی ہے اور خود کو خود ملکہ بن کر رہتی ہے. عقل مند بیوی اپنے شوہر کو بادشاہ سمجھتی ہے اور خود ملکہ بن کر رہتی ہے. بیوقوف بیوی اپنے شوہر کو نوکر سمجھتی ہے اور خود نوکر کی بیوی بن کر رہتی ہے. تو جب ہم اس کو فالو کریں گے، جب ہم نئے عہد نامے کو فالو کریں گے، جب ہم بائبل کے دستور کو فالو کریں گے، جب ہم خدا کے قوانین کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے شوہر سے بھی کو بھی یہ حکم ہے کہ اس نے اتنی محبت کرنی ہے جس طریقے سے مسیح نے کلیسیا سے محبت کرنی ہے. اور محبت کا لیول یہ ہے کہ جان دینی ہے، پھر اتنی محبت کرنی ہے کہ جان بھی بیوی تک دینی ہے. اور یہ اس صورت ہی ہوگا اگر بیوی جو ہے وہ تابع رہے گی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ابلیس نے یہ آج بیج جو بو دیا ہے اور یہ خاندانوں کی برکت جو رکی ہوئی ہے اس کی خاص وجہ بھی یہی ہے. اور جب یہ بنیاد ہے خاندانوں کی پرابلم کی، جب میاں بیوی، میں دیکھتا ہوں، میں بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ میاں بیوی 10 15 20 سال سے ایک دوسرے سے جدا ہے، ناراض ہے، گھر میں رہ رہے ہیں، بچے ہیں، بچوں کے سامنے وہ ٹھیک ہیں لیکن ان کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اور جب یہ پرابلم ہوگا تو پھر وہ خوش نہیں رہیں گے. اس کا اثر اولاد کے اوپر آئے گا، ان کی جنریشن میں نسل در نسل یہ چیز جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. اور بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں کہ ہاؤ دے لو ایچ ادر، وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کیسے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سے محبت کیسے کرتے ہیں. اور وہی پھر بات جو ہے وہ ان کی نسلوں میں جو ہے وہ منتقل ہوتی جاتی ہے اور ان کی برکت کا سبب بنتی ہے. اور جب ہم خداوند کے کلام کو فالو کریں گے اور اس شادی کے اس جو سٹرکچر ہے یا تصویر ہے اس کو فالو کریں گے، اس کو رول ماڈل بنائیں گے، تو پھر ہمارے گھر میں نہ کوئی لعنت آئے گی نہ برکت کو ہم سے چھین سکتا ہے. اور پھر کبھی یہ بھی پرابلم نہیں ہوگا اور ہم دوسروں کے لیے بھی رول ماڈل بنیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑی ضرورت ہے پلپٹ سے اس ٹاپک کے اوپر پریچ کرنے کی. بالکل کوئی شک نہیں. تو بھائی صاحب بہت ساری ایسی بہنیں ہیں ہمارے پاس آتی ہیں دعا کریں، میں ان کی سوچ کو دیکھتا ہوں،
وہ اپنے شوہروں پہ حکمرانی چاہتی ہیں اپنے گھروں کے اوپر. تو بہت ساری بہنیں آپ کو دیکھ رہی ہیں پاکستان سے بیرون ملکوں سے بھی. آپ ان بہنوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج یہ ہے کہ اگر آپ خداوند کے کلام کو فالو کریں گے, اگر آپ پیدائش سے دیکھیں تو جب خداوند نے سپروائزر جو ہے وہ آدم کو بنایا ہے, اکاؤنٹبل جو ہے وہ آدم ہے. خدا نے کس سے آ کر پوچھا کہ کس نے گناہ کیا؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ حالانکہ ہوا کے وسیلے سے سارا کچھ ہوا, لیکن جو سپروائزر ہے, جو ذمہ دار ہے, فیملی کو جو ہیڈ ہے, وہ آدم ہے. اور خداوند نے بڑا کلیئرلی ہمیں یہ پیغام دیا ہے. خاص طور پر میں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں, اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کا گھر اچھے سے بسے تو ضرور ہے کہ اپنی بیٹی کے سامنے اپنے ہسبینڈ کی عزت کرنا سیکھے. شوہر کو جو ایک چیز چاہیے, وہ کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, یا مزدور ہے, یا وہ فروٹ کی ریڈی لگاتا ہے, یا وہ کسی کی صفائی کر کے آتا ہے باہر سے, باہر کو اس کو ددکارا جائے, اس کی عزت نہ ہو, انسلٹ ہو, وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے. لیکن جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی بیوی اس کو بادشاہ سمجھے, اس کو آنر چاہیے, اس کو عزت چاہیے. وہ ہر نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن انسلٹ برداشت نہیں کرتا. مرد کی جو ریکوائرمنٹ ہے اپنی بیوی سے وہ یہی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں اس کی بیوی اس کی عزت کرے. میری آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ نہ صرف آپ کا خاندان بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ خاندانوں کو بچا سکتی ہیں, اگر آپ دوسروں کے سامنے اپنے ہسبینڈ کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں, کبھی بھی خامیاں جو ہیں وہ نہ بتائیں, کبھی بھی اس کو ڈسکرج یا اس کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ دوسروں کے سامنے نہ ایٹ لیسٹ کریں. اگر کوئی پرابلم ہے تو اپنے کمرے میں تنہائی میں ضرور کرے, لیکن دوسروں کے سامنے کوشش کرے. اور شوہروں سے بھی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی دوسروں کے سامنے بھی عزت کرے تاکہ لوگ ان کے شادی شدہ بندھن کو دیکھ کر برکت پائیں. خدا آپ کو برکت. بالکل, بہت اچھے.